الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ذی الحجہ کے دروس میں سے آج چھٹا درس آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ درس کا موضوع ہے قیام اللیل اور وتر کی فضیلت۔ نمازی بھائیوں، قیام اللیل یعنی تہجد ان بڑی سنتوں اور نفلی اعمال میں سے ہے جن پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے اور ان کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ متقیوں کا توشہ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے۔ بلا شبہ عبادت گزار اور متقی لوگ بستروں پر آرام کرنے پر قیام اللیل یعنی تہجد کو مقدم رکھتے تھے، یہاں تک کہ قیام اللیل ان کا شعار اور رات کے درمیانی وقت میں دعا اور استغفار ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا۔ ہمارے رب سبحانہ وتعالی نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، یعنی ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ محترم بھائیوں، اپنے اس عمل سے وہ بڑے بدلے کے مستحق بن گئے۔ اللہ نے رحمان کے بندوں کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ان کے صفات ذکر فرمائے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد قیام اللیل سب سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے وقت نماز پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم، یعنی قیام اللیل کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور شان رہی ہے، یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ، گناہوں کی بخشش کا سبب اور خطاؤں سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ قیام اللیل یعنی تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو کر فجر طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رات کے آخری تہائی حصے تک اس کا مؤخر کرنا مستحب ہے تاکہ بندہ نزول الہی کے وقت کو پالے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ نمازی بھائی، دو ہلکی رکعتوں سے قیام اللیل کا شروع کرنا مستحب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل
فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، یعنی جب تم میں سے کوئی قیام اللیل کرے تو اسے 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز شروع کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو ان کی اچھائی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو ان کی اچھائی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو۔ مسلمان اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اصل ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ تؤثر له ما قد صلی، یعنی رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خطرہ محسوس کرے تو اسے 1 رکعت پڑھ لینی چاہیے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو طاق بنا دے گا۔ وتر قیام اللیل کا ایک حصہ ہے، کئی حدیثوں میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، اوتروا قبل ان تصبحوا، یعنی صبح کرنے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ وتر سنت مؤکدہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں ہمیشگی برتی ہے۔ سب سے کم وتر 1 رکعت ہے۔ وتر پڑھنے والا 3 رکعتیں، 5 رکعتیں، 7 رکعتیں اور 9 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 1 تشہد سے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی، وفی الرکعۃ الثانیہ قل یا ایھا الکافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول، يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس 3، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو الله احد پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخر ہی میں سلام پھیرتے تھے، اور 3 بار سلام کے بعد 3 بار سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے۔ وتر میں قنوت سنت ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اسے رکوع سے پہلے اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا، کنا نقنط قبل الرکوع وبعد، یعنی رکوع سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم قنوت کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل سے متعلق بھی کچھ فضائل، آداب اور احکام ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان متقی اور نیک بندوں میں سے بنائے جو قیام اللیل پڑھتے ہیں، کرتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ کی قدر کی توفیق عطا فرما اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔